آپ جانتے ہیں کہ سورہ مریم کی تفسیر کا ہم نے آغاز کیا اور اس کے 2 رکوع ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے۔ آج ہم تیسرے رکوع سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ کریں۔ یہ تذکرے کتنے خوبصورت ہیں جن کو میرا رب قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے شہر بابل میں پیدا ہوئے، اور وہ بت پرستی کا ماحول تھا۔ نمرود کی خدائی کا سورج چمک رہا تھا اور وہ لوگ نمرود کو خدا مانتے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے۔ شہر بابل کے اندر یہ توحید پرست جب آیا تو اس نے پھر لوگوں کو دعوت توحید دی۔ پھر طرح طرح کی مشکلیں، مصیبتیں جو ہے وہ مصائب اس کے اوپر آئے، لیکن اتنی خندہ پیشانی کے ساتھ انہیں برداشت کیا کہ میرے رب نے ابراہیم کو تاج نبوت بھی عطا فرمایا اور قرآن میں تذکرہ بھی بیان فرمایا، قرآن میں ذکر کیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے کریم آقا علیہ السلام کے بعد انبیاء و رسول میں سے جو شخص سب سے افضل، سب سے اعلیٰ مرتبے والا ہے، اس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ غیر انبیاء تو غیر انبیاء ہے نا، انبیاء بھی، رسول بھی، پیغمبر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقام کو پہنچ سکتے۔ حضور کی ذات اقدس کے بعد اگر انبیاء میں کوئی شخصیت افضل ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ ان کا اتنا مرتبہ اور اتنا بلند مقام ہے۔ فرمایا کہ قرآن میں ان کا تذکرہ بیان فرمائیں، اور یہ تذکرہ بیان کرنے کی ایک وجہ بھی ہے۔ جا بجا قرآن مجید میں اللہ رب الجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور بڑی شد و مد کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ اس تذکرے کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے، چونکہ جو مکہ کے مشرکین تھے نا، وہ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کی بات مانتے ہیں، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، ہم اولاد ابراہیم، اولاد اسماعیل ہیں، لہٰذا ہم انہی کے دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ حضرت ابراہیم کے دین کے اوپر عمل کر رہے نہیں تھے، لیکن انہیں گمان تھا، انہیں وہم تھا کہ شاید ہم انہی کے رستے پہ ہیں۔ اللہ رب الجلال نے جا بجا یہ ذکر فرمایا کہ تم ان بتوں کی پوجا کر رہے ہو، اور ابراہیم تو ان بتوں کو توڑنے والا ہے، ابراہیم تو ان بتوں سے دور کرنے والا ہے، تو تم کیسے کہتے ہو کہ تم ابراہیم کے وارث ہو؟ ابراہیم کے وارث تم نہیں ہو، بلکہ ابراہیم کا وارث میرا حبیب ہے۔ یہ جو بتوں سے روکتا ہے، بتوں کی عبادت سے لوگوں کو دور کرتا ہے، ابراہیم کا وارث میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہستی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے بڑی شد و مد کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا انہو کان صدیقا نبیا، بے شک ابراہیم صدیق بھی ہیں اور غیب کی خبریں بتانے والے بھی ہیں۔ صدیق بھی ہیں اور غیب کی خبریں بتانے والے، نبی کہتے ہیں غیب کی خبریں بتانے والے، اور صدیق جو تصدیق کرے، اللہ کی تصدیق کرے، رسول اللہ کی تصدیق کرے، روز قیامت کی تصدیق کرے، فرشتوں کی تصدیق کرے، جتنے عقائد اسلامیہ ہیں ان سب کی تصدیق کرے، اور صدق دل کے ساتھ انہیں تسلیم بھی کرے، اور ساری زندگی ان کے اوپر کارآمد ہو کے، کار بند ہو کے گزار دے، اسے کہتے ہیں صدیق۔ تو فرمایا کہ میرا ابراہیم صدیق بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ کیا شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے وہ تذکرہ شروع فرمایا، اذ قال لأبیہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا۔ اب یہاں میں آپ کی بڑی توجہ چاہوں گا، یہ جو لأبیہ ہے، اپنے باپ سے کہا، یا ابتی لم تعبد، اے میرے باپ تم کیوں ان کی پوجا کرتے ہو، ما لا یسمع، جو تمہاری تعریف سنتے ہی نہیں، ولا یبصر، اور نہ ہی تمہیں دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور تمہیں کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتے، کیوں ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں سن نہیں سکتے، جو تمہیں دیکھ نہیں سکتے، جو تمہارے حاجت روا نہیں ہو سکتے۔ اب یہاں ابی کا لفظ موجود ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا۔ میں آپ کی بڑی توجہ چاہوں گا، یہاں پہ ابی سے مراد آزر ہے،
اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چاچا تھا، حضرت ابراہیم کا والد نہیں تھا۔ عربی کے اندر، لغت کے اندر یہ جو اب کا لفظ ہے نا، یہ چاچا کے اوپر استعمال ہوتا ہے، اور اس کے درجنوں اور بیسیوں جو ہے وہ دلائل ہیں۔ میں اس طرف نہیں جا رہا، ہمارے پاس وقت نہیں کہ میں اس طرف چلا جاؤں گا تو بہت زیادہ وقت اسی پہ صرف ہو جائے گا، لیکن دلائل، بیسیوں دلائل اس بات پہ موجود ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا تارخ، اور آپ کے چاچا کا نام تھا آزر۔ آپ کے جو والد تھے تارخ وہ موحد تھے۔ اس کی ایک دلیل میں آپ کو پیش کرتا جاؤں جو عقلی طور پہ بھی اور نقلی طور پہ بھی بہت کارآمد ہے، کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں پاک پشتوں سے اور پاک رحموں سے ہوتا ہوا دنیا میں آ رہا ہوں، پاک پشتوں سے اور پاک رحموں سے ہوتا ہوا دنیا سے آ رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے اجداد میں سے ہیں، اور آپ کے جو والد ہیں وہ بھی حضور کے اجداد میں سے ہیں، ان کے جو والد ہیں وہ بھی حضور کے اجداد میں سے ہیں۔ اس لیے حضور کے اجداد میں حضرت آدم سے لے کے حضور تک کوئی بھی ایسا نہیں گزرا جو بت پرست ہو، جو شیطان کی پیروی کرنے والا ہو، بلکہ سارے خدائے واحد کو ماننے والے تھے اور اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ اور اس دور کے اندر جب لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، وہ جو حضور کے آبا و اجداد ہیں سارے کے سارے، وہ سارے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، سب کے سب موحد تھے، توحید کے قائل تھے۔ اس لیے فرمایا کہ اذ قال لابیہ، جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ یعنی چاچا آزر سے کہا کہ کیوں ان کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں سن بھی نہیں سکتے، جو تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتے، اور جو تمہاری حاجت روائی بھی نہیں کر سکتے۔ آگے پھر کلام کو جاری فرمایا، یا ابتی، اے میرے باپ، آزر کو مخاطب کر کے، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے میرے باپ، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، نبوت کا علم، رسالت کا علم، وہ علم میرے پاس آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا۔ تو کیا کر، فتبعنی، میری اتباع کر، میری پیروی کر، میرے پیچھے چل، میرے پیچھے چلے گا تو اہدیکا صراطا سویا، میں تجھے سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں یہ سیدھا رستہ دکھانے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ تم میرے پیچھے چلے گا تو میں تمہیں سیدھا رستہ دکھاؤں گا۔ یہاں پہ ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی محبت کے ساتھ، کتنے پیار کے ساتھ اپنے چاچا کو کہہ رہے ہیں کہ چاچا بتوں کی پرستش چھوڑ دے اور ایک خدائے واحد کی پرستش کر، اس کی عبادت کر جو تیرا بھی پالنے والا ہے اور میرا بھی پالنے والا ہے۔ کتنے محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مبلغ، جب اسلام کا داعی کسی کو دعوت دے، تبلیغ کرے، تو اس کا لہجہ بڑا شستہ ہونا چاہیے، بڑا خوبصورت انداز ہونا چاہیے اس کی تبلیغ کے لیے، اور یہی تبلیغ کا اصل طریقہ ہے۔ میں سچی بات کرنے کا عادی ہوں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ آج اگر ہمارے واعظین اور خطباء کی طرف نظر دوڑائی جائے تو مجھے بتائیں سٹیجوں کے اوپر ڈانس نہیں ہو رہے، لوگ ناچتے نہیں ہیں، خطیب ایک اپنی خطابت کے جوہر دکھانے کے لیے کان پہ ہاتھ رکھ کے کبھی یوں سر لگا رہا ہے کبھی یوں لگا رہا ہے۔ اگر یہ تبلیغ کا طریقہ تھا، اگر یہ تبلیغ کا انداز تھا، تو اس کو میرے کریم آقا علیہ السلام نے کیوں نہیں اپنایا؟ حضور علیہ السلام نے اس انداز کو رائج کیوں نہیں کیا؟ بلکہ حضور نے جب بھی تبلیغ فرمائی ہے سادہ انداز کے ساتھ فرمائی، محبت بھرے لہجے کے ساتھ فرمائی۔ اور یہاں پہ ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں، جو مبلغ ہوتا ہے نا، مبلغ وہ اپنے سننے والوں سے پیار کرتا ہے، اپنے سننے والوں سے محبت رکھتا ہے، اپنے سننے والوں سے اخلاص جو ہے وہ رکھتا ہے، وہ کسی چیز کا لالچی نہیں ہوتا۔ جو لالچی ہوتا ہے، جو ہوس کا پجاری ہوتا ہے، وہ تبلیغ کر سکتا نہیں۔ تبلیغ وہ کر سکتا ہے جس کے دامن میں خلوص ہے، اخلاص کی دولت، للہیت کی دولت، خشیت کی دولت، عمل کا جو وہ پیکر ہو، تو پھر وہ تبلیغ کرے تو لوگوں پہ وہ رنگ بھی چڑھتا ہے۔ تبلیغ آپ نے کرنی ہے تو بڑے سادہ انداز میں، بڑے شستہ انداز میں، بڑے آسان الفاظ میں، کلم الناس علی قدر عقولہم، فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ ان کی عقل کے برابر، ان کی عقل کے مطابق کلام کرو۔ یہ نہیں میں آپ کے سامنے صرف نحو کے اصول بیان کر کے چلا جاؤں اور میں آپ کے سامنے بلاغت، بدیع، بیان کے جو ہے وہ اصول بیان کر کے چلا جاؤں تو آپ کہیں گے مولوی صاحب پڑھے لکھے ہیں نہیں، پر سانو گل دی سمجھ کو نہیں آئی۔ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟
میں بڑا بیان کروں، میں اصول حدیث بھی، اصول تفسیر بھی، سب کچھ آپ کے سامنے بیان کر دوں، نکات بیان کروں، منطق کے سغرے کبرے ملا کے نتیجے نکالتا چلا جاؤں، لیکن آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب پڑھے لکھے ہیں نہیں، پر سانو سمجھ کوئی نہیں آئی۔ تو سمجھ اگر آئے کسی کے ذہن میں بات بیٹھے تو پھر وہ عمل کرے گا نا۔ اس لیے تبلیغ کا یہ انداز ہے کہ سادہ انداز میں، شستہ لہجے میں، محبت بھرے لہجے میں، پیار بھرے لہجے میں کسی کو دعوت دینا اور اسے کہنا کہ میاں یہ غلط کام چھوڑ دے، آجا مسجد کی طرف دیکھ، یہاں پہ اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ یہ مبلغ اپنے چاچا کو دعوت دے رہی ہے جو مشرک ہے، لیکن انداز کیا ہے؟ اپنے چاچا کو عقلی طور پہ بھی سمجھا رہے ہیں کہ یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ سنتے، یہ دیکھتے، یہ تمہاری کوئی حاجت روائی کر سکتے، تو کیوں ان کی پوجا کر رہے ہو؟ میرے پیچھے چلو، میرے رب نے مجھے وہ علم دیا ہے جو تمہیں نہیں دیا، اور میرے پیچھے چلو گے تو میں تمہیں صراط مستقیم دکھا دوں گا، سیدھا رستہ، سیدھا رستہ۔ اور یہ وہ رستہ ہے جو ڈائریکٹ قرب خداوندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا یا ابتی، اے میرے باپ، یعنی آزر کو کہہ رہے ہیں، وہ بت پرست آزر، لا تعبد الشیطان، شیطان کا بندہ نہ بن، شیطان کا بندہ نہ بن۔ یہ شیطان اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر کے لوگوں کا ایمان گنوانا چاہتا ہے، اور یہ ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے، ہر وقت اس کوشش میں لگا رہتا ہے، گناہ کو خوبصورت بنا کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا نامہ اعمال کھلے گا، گناہ نکلیں گے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا میں نے تو یہ گناہ نہیں کیا، یہ تو شیطان نے کیا ہے، شیطان نے مجھ سے کروایا ہے، شیطان نے میرے اوپر حملہ کیا تھا، مجھے وسوسہ دیا تھا، تو تب میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم نے شیطان کو تو یہ قدرت دی تھی، وہ تمہیں ورگلا سکتا تھا، لیکن تمہیں نہیں کہا تھا کہ میرے حبیب کی پیروی کرنا، تمہیں نہیں بتایا تھا کہ میرے حبیب کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنا۔ تو یہ شیطان کا اگر تم بندہ بن جاؤ گے تو قرب خداوندی تم پا سکتے، تم قرب خداوندی کو نہیں پا سکتے جب تک تم شیطان کے رستے پہ چلو گے۔ اس لیے فرمایا یا ابتی لا تعبد الشیطان، شیطان کا بندہ نہ بن۔ اگر شیطان کا بندہ بنے گا، اس کے وسوسے میں آئے گا تو پھر برباد ہو جائے گا، اور یہ آخر عمر تک شیطان لگا رہتا ہے۔ ہمارے بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو ہم سے شیطان کروانے کی کوشش کرتا ہے، وسوسہ دیتا ہے، ہمارے ذہن میں وہ بات ڈالتا ہے، لیکن شیطان خود گناہ نہیں کرتا، گناہ ہم ہی کرتے ہیں۔ اس کا جو سزا ہے، سزا کا معاملہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوگا، شیطان کے ساتھ۔ بولیں میری بات مشکل تو نہیں نہ ہوگی، سمجھ آ رہی ہے نا میرے ساتھیوں کو؟ شیطان گناہ خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، اس گناہ کرنے کی جو سزا ہے وہ بھی ہمیں ہی دی جائے گی۔ شیطان تو اپنا کام کر رہا ہے، وہ تو آخری سانس تک۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، منطق کا شہنشاہ فخر الدین رازی، آپ نے تفسیر کبیر لکھی ہے، 30 جلدوں کے اندر آج بھی وہ تفسیر موجود ہے، 30 جلدیں، اتنا علم کا وہ شہنشاہ اور منطق کا بادشاہ۔ آخری وقت آ گیا، شیطان پاس آ گیا، کہا فخر الدین رازی بتاؤ اللہ کو ایک مانتے ہو؟ تو کہا اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ کہا تمہارے پاس اس بات پہ کوئی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ تو حضرت امام فخر الدین رازی نے دلیل دی، شیطان نے اس دلیل کو توڑ موڑ کے واپس پھیر دیا، پھر دوسری دلیل دی، اس دلیل کو بھی توڑ موڑ کے شیطان نے واپس کر دیا، پھر تیسری دلیل دی، حتیٰ کہ 100 دلیلیں دیں حضرت امام رازی نے شیطان کو کہ اللہ ایک ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ شیطان نے وہ ساری 100 کی 100 دلیلیں توڑ موڑ کے نا جب واپس پلٹائیں تو ادھر آپ کے مرشد وضو کر رہے تھے، آپ نے ایسے پانی ہاتھ میں لیا اور چھٹا ایسے مارا فخر الدین رازی کی طرف اور کہا فخر الدین رازی اس خبیث سے کہتا کیوں نہیں میں اپنے رب کو بغیر دلیل کے ہی مانتا ہوں، بغیر کوئی دلیل نہ بھی ہو تو پھر بھی میں اپنے رب کو مانتا ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ شیطان تو آخر وقت تک لگا رہتا ہے، لیکن ہمیں حکم کیا ہے؟ شیطان کا بندہ نہیں بننا۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، فرمایا یہ جو شیطان ہے یہ تو رحمان کا نافرمان ہے، اس نے تو اس کے اوپر مہربانی کی تھی، اس نے تو اس کے اوپر کرم نوازی کی تھی، اسے فرشتوں کا بھی جو ہے وہ سردار بنا دیا تھا، لیکن جب اس نے حکم دیا کہ میرے آدم کو سجدہ کر تو یہ کہنے لگا کہ انا خیر منہ، میں آدم کو سجدہ کیوں کروں، میں تو آدم سے بہتر ہوں۔ تو جب اس نے یہ کہا پھر راندہ درگاہ ہو گیا، میرے رب تعالیٰ نے دربار سے نکال دیا اور قیامت تک ایسے ہی بھٹکتا پھرتا رہے گا۔ یہ تو اتنی مہربانی کرنے کے بعد بھی
اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا ہے، اس لیے شیطان کا بندہ نہیں بننا، بلکہ عبادت اپنے رب کی کرنی ہے، یاد اپنے رب کو کرنا ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، پھر کہا اے میرے چاچا میں اس بات سے خوف زدہ ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں رحمان کی طرف سے تیرے اوپر عذاب نہ آ جائے، کہیں تو سزا کا مستحق نہ بن جائے، اگر تو سزا کا مستحق بن گیا فتکون للشیطان ولیا، اور میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ تو شیطان کا دوست نہ بن جائے، کہ جہاں وہ جہنم میں جائے گا وہاں تو بھی جہنم میں جائے گا، اگر شیطان کے رستے پہ چلے گا تو جہنم میں جائے گا، اگر رحمان کے بتائے ہوئے رستے پہ چلے گا تو جنت میں جائے گا، اس لیے میں خوف زدہ ہوں تو شیطان کا بندہ نہ بن۔ اب آزر نے آگے سے جوابی جو کلام کیا اس کو میرے رب تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا قالا، آزر نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو ہمارے خداؤں سے دور بھاگنے والا ہے، ہمارے خداؤں سے نفرت کرنے والا ہے، ہمارے خداؤں سے جو ہے وہ بغض رکھنے والا ہے۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، پھر اس نے کہا کہ اگر تو یہ سب کچھ کرنے سے باز نہ آیا، ہمارے بتوں کو برا کہنے سے باز نہ آیا، لَأَرْجُمَنَّكَ، تو میں تجھے رجم کروں گا۔ اور ایک قول علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد بے عزتی ہے، کہ میں تمہاری بے عزتی کروں گا اور لوگوں کے درمیان تمہاری عزت کو پامال کروں گا، کہا کہ میں تمہیں پتھراؤ کروں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، پھر کہا کہ صرف اتنا ہی نہیں، دراز عرصے تک تو مجھ سے دور چلا جا، دراز عرصے تک تو مجھ سے، دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چاچا سیدھے رستے پہ آ جا، میں خوف زدہ ہوں کہ تجھے اللہ کی طرف سے عذاب پہنچے گا، تو شیطان کا بندہ نہ بن، ان کی عبادت نہ کر جو تجھے سن بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، تیری حاجت روائی بھی نہیں کر سکتے۔ اور آگے سے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہہ، اگر تو ایسا کرے گا تو تمہیں پتھر ماروں گا، تمہیں میں اپنے ملک سے نکال دوں گا، اس جگہ سے دیر عرصہ تک تو نکلا رہے گا اور نکل جائے یہاں سے۔ جب اتنی بات کہی تو قال سلام علیک، حضرت ابراہیم نے کہا جا پھر تجھے سلام ہے، جا پھر تجھے، تبلیغ کر لی، اپنا فرض پورا کر دیا، اس کو سمجھا دیا، دلائل عقلیہ بھی دے دیے، دلائل نقلیہ بھی دے دیے، اس کو عقل کے ساتھ بھی سمجھا دیا، حکم خداوندی کے مطابق بھی سمجھا دیا، اب اسے سمجھ نہیں آئی تو کہا قال سلام علیک، جا پھر تجھے سلام ہے، جا پھر تجھے۔ یہاں پہ علماء نے بڑی بحث فرمائی ہے کہ کافر کو سلام کرنا جائز نہیں، کافر کو سلام کرنا، میری بات یاد رکھیں گے، کافر کو سلام کرنا جائز ہے، وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کا۔ یہاں تو پہلے ڈالتے ہیں نا لوگ، بین المذاہب کمیٹی بنائی جا رہی ہے، امن کمیٹی، اور سارے کے سارے کرسمس کی مبارکیں بھی دے رہے ہوتے ہیں ان کے مذہبی تہوار کی، اور جا کے سلام بھی کرتے ہیں، ان کے گرجا گھروں میں جا کے کیک بھی کاٹتے ہیں کرسمس کے۔ قرآن اگر پڑھ کے دیکھیں، قال السلام علیک، حضرت ابراہیم نے کہا جا تجھے سلام ہے، اس سلام کا مطلب یہ ہے کہ چلا جا، میں نے اپنا کام کر دیا ہے، تو نے نہیں مانا تو تیری قسمت ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے جدا ہو رہے ہیں، یہ سلام میں مفارقت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 19ویں پارے میں ارشاد نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ جاہلوں کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ ان کے سامنے مخاطبہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جا بابا تجھے سلام ہے، جا بابا تجھے، اس کے ساتھ جھگڑتے، اس کے ساتھ الجھتے نہیں، تو کہا جا تجھے سلام ہے، سأستغفر لک ربی، ہاں میں تجھے چھوڑ کے تو جا رہا ہوں، تو نے میری بات نہیں مانی، لیکن ہوں اللہ کا پیغمبر، ہوں اچھی خصلتوں والا، ہوں خلیل اللہ، پھر بھی میں تیرے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تجھے ہدایت عطا فرما دے، تیرے لیے دعا کا سلسلہ برقرار رکھوں گا۔ انہو کان بی حفیہ، اور میرا رب میری بات نہیں موڑتا، وہ میرے اوپر لطف و کرم فرمانے والا ہے، وہ میرے اوپر عنایت فرمانے والا ہے، تیرے لیے دعا کروں گا میں۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ، پھر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تجھے بھی چھوڑتا ہوں، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو بھی چھوڑتا ہوں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ ان کو پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ ان کی پرستش کرتے ہو، تمہیں بھی چھوڑتا ہوں، ان کو بھی چھوڑتا ہوں۔ وہاں پہ شہر بابل میں نا
ان بت پرستوں کا ایک سالانہ میلہ ہوتا تھا. سال کے بعد وہ میلے کا دن آتا تو اپنے بتوں کے آگے وہ کھانے شانے رکھ کے جنگل میں چلے جاتے اور وہاں پہ لہو و لعب میں سارا دن مشغول رہتے. جب شام کو وہاں سے واپس آتے تو وہ کھانا جو بتوں کے آگے رکھا ہوتا وہ کھانا کھا پی کے تو اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے. اب وہ دن ان کا آ گیا سال کے بعد. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ کے کچھ لوگ کہنے لگے کہ ابراہیم تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں نہیں جاؤں گا, تم چلے جاؤ. اب ان سے آپ نے یہ کہہ کے ٹال دیا اور کہا تم جاؤ. اب اپنے بت خانے میں گئے, وہ کھانے کے تھال لیے, کھانے سے بھر کے بتوں کے سامنے رکھے اور جنگل کی طرف نکل گئے. جب پوری کی پوری قوم نکل گئی نا جنگل کی طرف تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہو گئے. اللہ کا نبی پھر وہاں پہ تشریف فرما ہوا اور وہ جو کھانے سامنے پڑے ہوئے تھے نا تھال اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کے منہ میں کہا کھاؤ نا, اب کیوں نہیں کھاتے ہو, کھاؤ نا کیوں نہیں کھاتے ہو, تمہاری عبادت کرتے ہیں, کھاؤ کیوں نہیں کھاتے ہو. جب انہوں نے نہ کھایا تو آپ نے ایک کلہاڑا پکڑا, ایک کا بازو توڑ دیا, ایک کی ٹانگ توڑ دی, کسی کا کوئی حشر نہیں چھوڑا اور سارے بتوں کو مار گرا کے بالکل ان کو ریزہ ریزہ کر کے تو وہ جو کلہاڑا تھا نا وہ بڑے بت کے کندھے پہ ایسے رکھ کے چلے گئے. اب جب شام کے وقت وہ سارے کے سارے اپنا تہوار منا کے واپس آئے نا بت خانے میں تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا, یہ کس نے کیا. ان میں سے دو شخص بولے, کہا کہ اس قوم میں ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتا ہے اور ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے. ابراہیم ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ اسی نے کیا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا, دربار لگ گیا, نمرود بھی بیٹھا ہے, آیان سلطنت بھی بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کرنے لگے, ابراہیم کیا ہمارے بتوں کا یہ حشر تو نے کیا ہے؟ یہ 17ویں پارے میں اللہ رب الجلال نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان فرمایا, کیا ہمارے بتوں کا حشر یہ تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بجائے جواب دینے کے پلٹا کے سوال ان کی طرف کیا. قال بل فعل کبیرہم ھذا, کہا کہ اس بڑے سے پوچھ لو, یہ جس کے کندھے پہ کلہاڑی ہے, اسلحہ جس سے برآمد ہو رہا ہے, واردات تو اسی نے کی ہوگی نا. تو کہا اسی سے پوچھو کہ یہ اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا پڑا ہوا ہے. اب جب ان کو یہ ضرب لگائی نا اللہ کے نبی نے کہ اس کو پوچھو بڑے کو کہ یہ کس نے کیا ہے اور یہ سلامت بھی ہے, اسی نے کیا ہوگا. پھر کہا اچھا اگر یہ بڑا نہیں بتاتا, یہ ظالم ہوگا, یہ نہیں بھی بول رہا, تو اپنے ان خداؤں سے پوچھ لو جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, اگر وہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو, ان سے کلام کر لو, وہ بتا دے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے. اب یہ ضرب اللہ کے نبی کی طرف سے اتنی بھاری تھی اور توحید کا ایسا پرچار تھا کہ لجاجت برے لہجے میں شرمندہ ہو کے حضرت ابراہیم کے سامنے کہنے لگے, اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بیچارے بولتے تو نہیں نا, یہ بول تو نہیں نہ سکتے. جب اتنی بات انہوں نے کہی تو اللہ کا نبی کھڑا ہو گیا, نمرود بھی کھڑا ہے, آیان سلطنت بھی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ان کی پوجا کرتے ہو, تم ان کو اپنا خدا مانتے ہو, تم ان کی عبادت کرتے ہو کہ جو تمہیں بتا بھی نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ ظلم کس نے کیا ہے, ان کے ساتھ زیادتی کس نے کی ہے, تم ان کی عبادت کرتے ہو. افلا تعقلون, کیا تمہارے دماغ میں عقل نہیں ہے, تمہارے پاس شعور نہیں ہے, جو اپنے ساتھ بیتی ہوئی ظلم کی داستان تو سنا نہ سکے تو وہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم آؤ میرے اس رب کو مانو جو تمہارا بھی پالنے والا ہے, میرا بھی پالنے والا ہے. یہ توحید کی وہ ضرب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لگائی. اب جو بندہ آیان سلطنت میں سے ہوتا ہے, جب وہ دلیل سے بات نہیں کر سکتا تو پھر وہ ظلم کرتا ہے, وہ زیادتی کرتا ہے, جیل میں ڈال دو, نظر بند کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. اب انہوں نے بھی یہ کہا, قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین, کہا کہ ابراہیم نے دلیل ایسی دے دی ہے جس کا توڑ ہمارے پاس کوئی نہیں. اب اپنے بتوں کے لیے, خداؤں کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو اتنا کرو کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالو, آگ کا الاؤ جلاؤ. اب علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 30 فٹ بلندی تھی اور 40 فٹ اس کی چوڑائی تھی. انہوں نے ایک حویلی تیار کی اور 40 دن لگے یا 50 دن لگے ایندھن جمع کرنے میں, اور یہاں تک
علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت ان کا یقین اتنا تھا نا، اذعان اتنا تھا اپنے بتوں کے اوپر کہ اگر کسی کا بیٹا بیمار ہوتا تو وہ منت مان لیتا کہ میں ابراہیم کے لیے جو آگ جلائی جا رہی ہے اس کے اندر لکڑی پیش کروں گا، اور اس طرح کی وہ منتیں اور نظریں ماننا شروع کر دیتے۔ اب ساری کی ساری وہ لکڑیاں وہ اکٹھی کی گئیں، آگ کا الاؤ روشن کیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آگ اس طرح بھڑکی کہ اس کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزرتا تو وہ بھی جل کے راغ ہو جاتا، جلس جاتا۔ اتنی جو ہے وہ غضب کی آگ انہوں نے بھڑکائی۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیل خانے سے لا کے جب اس میں پھینکنا چاہا، اب مسئلہ یہ بن گیا کہ آگ کے قریب تو کوئی جا نہیں سکتا، تو ابراہیم کو کیسے آگ میں پھینکا جائے، کیسے؟ پھر شیطان ان کے پاس آیا، شیطان نے مشورہ دیا، اس نے کہا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ ایک منجنیق تیار کرو کہ ابراہیم کو اس منجنیق میں بٹھا کر، وہ جولے کی طرح کا، اس میں بٹھا کر ابراہیم کو دور سے جو ہے وہ آگ میں اس زاویے میں پھینکو کہ وہ سیدھے آگ میں چلے جائیں۔ اور یہ وہ پہلا واقعہ تھا جس کے بعد منجنیق جو ہے وہ ایجاد ہوئی، اور پھر دیگر جنگوں میں یہ منجنیق استعمال ہوتی رہی ہے اپنے دشمن کو مارنے کے لیے۔ وہ شیطان کا مشورہ تھا کہ منجنیق بناؤ، پھر انہوں نے منجنیق بنائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے جب منجنیق میں رکھ کے ایسے اچھالا نا، تو اللہ کا نبی ہوا میں ہے، آگ کی طرف جا رہا ہے، فرشتوں نے ہاتھ جوڑے، کہا ابراہیم ہماری کوئی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رضا کا عالم یہ ہے، اپنے رب کے اوپر رضا کا عالم یہ ہے، کہا مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، میرا رب جو کرے وہ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ پھر طائر سدرہ نشین نے اپنا نشیمن چھوڑا، جلدی سے جبریل بھی حضرت ابراہیم کے پاس حاضر ہوا، حضرت ابراہیم میرے لیے کوئی حکم ہو تو میں حاضر ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تیری کوئی حاجت کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آج آ کے بات یہاں پہ ختم ہوئی۔ جبرائیل نے کہا ابراہیم اگر ہماری حاجت نہیں تو اپنے رب کی بارگاہ سے دعائی کر لو، اپنے رب کی بارگاہ سے مانگی لو کہ تم مستجاب الدعوات ہو، جب تمہاری زبان کھلتی ہے تو بخشش کا پروانہ آ جاتا ہے، تو دعائی کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے جبریل ان کافروں کے دل میں کس نے ڈالا ہے کہ ابراہیم کو آگ میں پھینکو؟ تو کہا رب جلیل نے۔ کہا جب رب جلیل کی یہ مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہی مرضی ہے۔ جب یہ سنا نا تو اللہ کی طرف سے ایک ندا آئی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ یہ میرا رضا والا ابراہیم، اس کے اوپر ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی ہو جا، ایک بال بھی نہ جلے، ایک بال بھی نہ جلانا میرے پیارے ابراہیم کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں پھر 40 دن تک رہے، نمرود کا جبہ پہنا کے اس آگ میں بھیجا تھا۔ پتہ تو تھا، یہ کافر جانتا تو ہے کہ نبی کے پاس اختیار بڑا ہوتا ہے، پتہ ہے اس کو، لیکن چونکہ اندر جو ہے وہ منافقت کا بیج ہوتا ہے، وہ تسلیم نہیں کرنے دیتا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کا جبہ پہنا کے آگ میں بھیجا تھا کہ جب بچ جائیں گے تو میں کہوں گا کہ میرے جبے کی وجہ سے بچ گئے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے سب سے پہلے وہ سڑ گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح جنت کی بہاریں حاصل کر رہے تھے، وہ نسیم گلزار ان کو میسر آ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہیں بھی چھوڑ جاؤں گا، تمہارے بتوں کو بھی چھوڑ جاؤں گا، عسا اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اور سنو میرا رب میری دعا رد نہیں کرتا، میری دعا کبھی بھی بدبختی کی طرف نہیں جاتی۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کو جنہوں نے اللہ کے علاوہ بتوں کی پرستش کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل سے ہجرت کر کے ملک شام کی طرف آ گئے، تو اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسے پاکیزہ بیٹے عطا فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، لیکن کہا کہ ہم نے اسحاق اور یعقوب دیے ہیں، حضرت اسماعیل کا تذکرہ نہیں کیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے شان بڑی عطا فرمائی، مرتبہ بڑا عطا فرمایا، ان کا ذکر اگلے رکوع میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ یہاں نہیں کیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور فرمایا کہ ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نبی بنا دیا ہے، اسحاق بھی نبی ہیں، یعقوب بھی نبی ہیں، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور فرمایا کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت میں سے حصہ عطا فرمایا، اپنی رحمت انہیں عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کی زبان کو سچا اور بلند مرتبہ والا بنا دیا
کہ جب وہ کلام کرتے ہیں عمدہ ہی کرتے ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں اچھی ہی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ مریم کے 3 رکوع مکمل ہوئے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک پہ ہم اس کے چوتھے رکوع کے ترجمے اور کچھ تشریحی نکات کی طرف بڑھیں گے۔ میں آپ سب کی آمین کے ساتھ دعا گو ہوں، خالق کائنات ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔